السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہدایہ آخرین کتاب الاضحیہ میں آج ہمارا سبق ہے قال الامام القدوری ویذبح عن کل واحد منہم شاطا او یذبح بقرۃ او بدنۃ عن سبعۃ۔ آج کا ہمارا سبق ہے کہ قربانی میں کون سا جانور قربان کیا جاتا ہے اور کون سا جانور ایسا ہے جو 7 آدمیوں کی طرف سے ایک جانور قربان کرنا کافی ہوگا۔ تو اس کے متعلق آج ہم پڑھیں گے۔ قال امام قدوری فرماتے ہیں، قدوری کی متن کی عبارت ہے جو میں نے سلیکٹ کی ہے، تو قال سے امام قدوری کا مسئلہ ہے۔ امام قدوری فرماتے ہیں وَيَذْبَحْ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ شَاطًا أَوْ يَذْبَحُ بَقَرَةً أَوْ بَدَنَةً عَنْ سَبْعَةٍ۔ فرماتے ہیں کہ امام قدوری نے فرمایا وَيَذْبَحْ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، کہ ہر ایک شخص ذبح کر سکتا ہے قربانی کے لیے شاطن بکری، او یذبح بقرتن یا گائے، او بدنتن یا تو بدنا ایک جانور ہے جو بکری سے ذرا کچھ بڑا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے جانور ہیں جن کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ امام قدوری نے ان کا تذکرہ کیا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بیل اور بھینس اور جو بھی جانور ہیں جیسے اونٹ وغیرہ، اونٹنی وغیرہ، ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، تو اس کے متعلق بھی آگے آئے گا۔ امام قدوری فرماتے ہیں کہ ہر ایک شخص ذبح کر سکتا ہے بکری، او یذبح بقرتن او بدنتن عن سبعۃ، یا تو گائے اور بدنا، یہ 7 لوگوں کے بدلے میں کافی ہوگا، یہ 7 لوگوں کے بدلے میں کافی ہوگا۔ کون سا؟ بقرہ یعنی گائے، او بدنا یا تو بدنا، یہ دونوں جانور جو ہیں 7 آدمی کے بدلے قربانی اس کی جا سکتی ہے۔ 7 آدمی مل کر اس ایک جانور کی، بڑے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ والقیاس، یہاں پر صاحب ہدایات اس عبارت کی تشریح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ قیاس تو یہ کہتا ہے ان لا تجوز الا عن واحد، کہ جائز نہ ہو قربانی کرنا مگر صرف ایک ہی شخص کی، یعنی ایک ہی شخص قربانی کرے۔ قیاس تو یہ کہتا ہے کہ قربانی کرنا جائز نہ ہو مگر ایک شخص کے لیے ایک ہی جانور، تو لہذا قیاس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جانور چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ایک شخص ایک ہی جانور قربان کر سکتا ہے۔ 7 آدمی ایک جانور کو ایک ہی شخص قربان کر سکتا ہے، 7 آدمی قربان نہیں کر سکتے، ایسا قیاس کہتا ہے۔ والقیاس الا تجوز الا عن واحد، قیاس تو یہ کہتا ہے کہ قربانی کرنا جائز نہ ہو مگر ایک ہی شخص کے لیے، قیاس ایسا کیوں کہتا ہے؟ لأن الإراقة واحدة، اس لیے کہ قربانی کے لیے خون تو ایک ہی بہہ رہا ہے، اس لیے کہ قربانی کا خون تو ایک ہی بہہ رہا ہے، چاہے وہ جانور بڑا ہو یا چھوٹا ہو، قربانی کے لیے جو خون بہہ رہا ہے وہ ایک ہی بہہ رہا ہے۔ وہی الإراقة وہی القربۃ، اور وہ خون قربت کے لیے ہے، قربانی کے لیے ہے۔ الا انا ترکناہ بالاثر، لیکن چونکہ ہم نے اس قیاس کو حدیث کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ اصول کا آپ نے قاعدہ پڑھا ہوگا کہ اگر حدیث موجود ہو یا تو قرآن پاک کی آیت صریحی طور پر موجود ہو تو ایسی صورت میں قیاس کام نہیں کرے گا، وہاں پر دلیل لی جائے گی قرآن و سنت سے۔ تو چونکہ الا انا ترکناہ، ہاں مگر یہ کہ ہم نے اس قیاس کو چھوڑ دیا جو قیاس پیدا ہو رہا ہے، قیاس کی بنا پر جو مسئلہ نکل کے آ رہا ہے کہ چونکہ ایک جانور کی گردن ایک ہے اور قربان جب کریں گے تو ایک ہی خون بہے گا، تو لہذا ایک ہی شخص قربانی کرے، 7 لوگ کیوں شامل ہو جاتے ہیں اس کے اندر جبکہ خون ایک ہی بہ رہا ہے قربانی کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں مصنف، لیکن ہم نے اس قیاس کو چھوڑ دیا بالاثری، کس کی وجہ سے؟ حدیث کی وجہ سے۔ الا انا ترکناہ، لیکن ہم نے اس قیاس کو جو ابھی ہم نے کیا ہے، اس قیاس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے بالاثری، حدیث کے پائے جانے کی وجہ سے۔ اور جب حدیث پالی گئی ہے تو اب چاہے کوئی شخص کتنی بھی عقل دوڑائے یا کوئی شخص کتنا بھی قیاس کرتا پھرے، لیکن جب حدیث پاک موجود ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، بشرط کہ وہ حدیث صحیح ہو، تو حدیث صحیح ہی ہے۔ دیکھیے وہو ما رویہ، اور وہ اثر، وہ حدیث وہ ہے جو روایت کی گئی ہے عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہ قال، وہ فرماتے ہیں نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی، البقرۃ،
کس کی قربانی کی؟ گائے کی قربانی کی. ان سبعۃ 7 لوگوں کے بدلے میں ہم نے ایک گائے کی قربانی کی. والبدنۃ عن سبعۃ اور بدنہ کی قربانی کی عن سبعۃ کتنے آدمیوں کے بدلے؟ 7 آدمیوں کے بدلے. تو چونکہ یہاں پر حدیث وارد ہو چکی ہے، نص صریحی طور پر وارد ہو چکی ہے، تو جب نص حدیث موجود ہے تو نص حدیث موجود ہونے کی صورت میں ہم قیاس پر عمل نہیں کریں گے. ولا نص فی الشاۃ، آپ دیکھیں گے کہ قربانی کے متعلق بکری کو لے کر کوئی حدیث موجود نہیں، کوئی نص موجود نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. فبقیہ علی اصل القیاس، تو اصل قیاس پر یہ حکم باقی رہے گا. اصل قیاس کیا تھا؟ کہ قربانی کرنے کے لیے خون بہایا جاتا ہے، اور خون بہانے کے لیے جانور ایک ہی ہوتا ہے، تو لہذا جب ایک ہی جانور ہوگا تو اس ایک کی قربانی ایک کی طرف سے ہونی چاہیے. بکری کے متعلق نہ یہ حدیث آئی ہے کہ ایک شخص اس بکری کو قربان کرے، اور نہ یہ حدیث آئی ہے کہ 3 کریں یا 4 یا 5 یا 6 یا 7. کوئی حدیث وارد ہوئی نہیں. کس کو لے کر؟ بکری کو لے کر. تو جب بکری کو لے کر کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی، کوئی نص وارد نہیں ہوئی، فبقیہ علی اصل القیاس، تو لہذا بکری کا حکم اصل قیاس پر باقی ہے. وہی اصل قیاس جو ہم نے پہلے ابھی شروع میں کیا ہے. کیا کیا تھا؟ کہ قربانی کی جاتی ہے جانور کی اور ایک خون بہایا جاتا ہے، تو لہذا اس کے اندر ایک ہی شخص شریک ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ تو لہذا بکری کے اندر نص نہ ہونے کی وجہ سے وہ اصل قیاس پر باقی ہے، یعنی کہ ایک ہی شخص بکری کی قربانی کرے گا، اس کے اندر اور لوگ شریک نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ بکری کے متعلق حدیث آئی نہیں ہے، تو لہذا جب حدیث نہیں آئی تو ہمارے پاس قیاس موجود ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور جب قیاس موجود ہے تو قیاس بھی دلیل ہے. قیاس بھی کیا ہے؟ دلیل ہے. آپ نے اصول فقہ کے اندر پڑھا ہے. وَتَجُوزُ عَنْ 6 أو 5 أو 3، اور بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ قربانی کو 7 ہی لوگ کریں گے. اگر بڑا جانور ہے تو جائز ہے قربانی کرنا 6 لوگوں کی طرف سے بھی، 5 لوگوں کی طرف سے بھی، او 3 یا 3 لوگوں کی طرف سے بھی قربانی کرنا جائز ہے. ذکرہ محمد رحمہ اللہ، اس کا تذکرہ امام محمد نے اپنی کتاب الاصل کے اندر کیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کہ قربانی کرنا 6، 5 اور 3 لوگوں کی طرف سے بھی ہے. لأنہ لما جازا عن السبعۃ، اس لیے کہ جب قربانی کرنا 7 لوگوں کی طرف سے جائز ہے، فعمن دونہم اولا، تو اگر 7 سے کم ہو تو بدرجہ اولا جائز ہوگی. فعمن دونہم کا معنی کیا ہے؟ تو اگر وہ ان سے کم ہو، یعنی کہ 7 سے اگر کم ہو. لأنہ لما جازا عن 7، امام محمد نے یہ تذکرہ کیا ہے اپنی کتاب الاصل کے اندر کہ قربانی 6، 5 اور 3 لوگوں کی طرف سے بھی جائز ہے. لأنہ لما جازا عن 7، اس لیے کہ جب 7 لوگوں کی طرف سے جائز ہے تو فعمن دونہم اولا، تو جو 7 سے کم ہو بدرجہ اولا ان کے لیے جائز ہوگی. ولا تجوز عن 8، لیکن یاد رہے قربانی جائز نہیں ہے 8 لوگوں کی طرف سے ایک جانور کی. اخذا بالقیاس فیما لا نص فیہ، بتا رہے ہیں کہ قربانی کرنا جائز نہیں ہے عن 8، 8 لوگوں کی طرف سے ایک قربانی. اخذا بالقیاس، ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ قیاس کو لیتے ہوئے. قیاس کیا کہتا ہے؟ قیاس یہ کہتا ہے کہ قربانی نہیں کی جا سکتی ہے مگر بڑا جانور. قیاس تو عمومی طور پر یہ کہتا ہے کہ بڑا جانور ہو یا چھوٹا جانور ہو، جانور کی قربانی ایک ہی شخص کرے گا. 2 نہیں کریں گے، 3 نہیں کریں گے، 4 نہیں کریں گے، 5 نہیں کریں گے، 6 بھی نہیں، 7 بھی نہیں، یعنی ایک سے زیادہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. قیاس تو ایسا کہتا ہے. لیکن چونکہ حدیث وارد ہو گئی ہے تو حدیث کے سامنے قیاس کی کیا خاک چلے گی، تو لہذا قیاس کو بڑے جانور کے متعلق چھوڑ دیا گیا. کیونکہ بڑے جانور کے متعلق کیا ہو گئی؟ حدیث وارد ہو گئی. کون سی حدیث وارد ہو گئی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابھی گزری ہے کہ ہم نے قربانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گائے کی اور بدنہ کی، 7 لوگوں کی طرف سے قربانی کی گئی. تو جب حدیث آ گئی تو قیاس کو چھوڑ دیا گیا. لیکن 8 لوگوں کی جب باری آ گئی تو 8 لوگوں کے متعلق جب حدیث ہے ہی نہیں تو اصل قیاس پر یہ مسئلہ لوٹے گا. اخذا بالقیاسی، قیاس کی طرف لوٹتے ہوئے، قیاسی مسئلہ لیتے ہوئے. فیما لا نص فیہ، کہ 8 لوگوں کے متعلق کوئی حدیث ہی نہیں ہے. وکذا، اور ایسے ہی اذا کان نصیب احدہم اقل من السبع، جیسا کہ آپ کو بچوں پتہ ہی ہوگا کہ جب قربانی کا وقت آتا ہے تو لوگ حصے بانٹ لیتے ہیں. تو ایک جانور کے اندر اگر 7 حصے کیے گئے تو جانور کے ذبح کرنے کے بعد، قربانی کے بعد حصے بانٹ لیے جاتے ہیں. تمام لوگوں میں برابر گوشت ہر قسم کا تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور ہر قسم کا گوشت ملا کر کے مکس کر کے لوگوں کو برابر تول دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو یہ صحیح ہے. لیکن اگر وقضا، اور ایسے ہی قربانی جائز نہیں ہوگی
جیسا کہ 8 لوگوں کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے، ایسے ہی قربانی اس صورت میں بھی جائز نہیں ہوگی اذا کان نصیب احدہم اقل من السبع، کہ جب کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہو. جب 7 حصے ہیں تو ہر کسی کے پاس 7واں حصہ برابر ہونا چاہیے. کسی کو یہ کہہ کر کے نہ چھوڑا جائے کہ جب ہم بازار سے گائے لائے تھے تو گائے میرے گھر پلی لہٰذا میں زیادہ لوں گا، وہ بازار سے خرید کر لایا تھا تو وہ بھی زیادہ لے گا، اور اس شخص نے اس گائے کو پانی پلایا ہے اور پانی پلانے کی ذمہ داری اس نے لی تھی تو اس کو زیادہ دیا جائے گا، اور یہ جو شخص ہے اس نے کچھ کرا ہی نہیں، خالی پیسے دے دیے اور شریک ہو گیا تو لہٰذا اس کو کم دیں گے قربانی کا گوشت. یہ ایک ایسا مسئلہ بتا رہے ہیں ہم ایسی بنا کر کے. تو اگر کوئی شخص کرنے لگے تو بتا رہے ہیں کہ کسی کی طرف سے بھی یہ قربانی جائز نہیں ہوگی. یاد رہے کسی کی طرف سے بھی یہ قربانی جائز نہیں ہوگی. اور لا تجوز عن 8 اخذا بالقیاس، قیاس کو لیتے ہوئے 8 لوگوں کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے. فیما علی نصفہ، اس لیے کہ اس کے اندر قیاس اس لیے کہ اس کے اندر نص موجود نہیں ہے. وکذا اذا کان نصیب احدہم اقل من السبع، اور ایسے ہی قربانی جائز نہیں ہوگی کہ جب ان 7 لوگوں کا حصہ 7ویں حصے سے ذرا بھی کم ہو جائے. ولا تجوز، اور ایسے ہی قربانی جائز نہیں ہوگی عن الکل لانعدام وصف القربۃ فی البعض، قربانی جائز نہیں ہوگی عن الکلی تمام لوگوں کی طرف سے لانعدام وصف القربۃ فی البعض، بعض لوگوں میں قربت کا وصف نہ ہوتے ہوئے. یعنی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی آپ قربانی کے لیے جو جانور لا رہے ہو ٹھیک ہے، میری طرف سے بھی جو آپ 6 لوگ ہو گئے ہو، 7واں میں شریک ہو جاتا ہوں، لیکن میں قربانی کی نیت سے اس جانور کے اندر شریک نہیں ہو رہا. تو یہ جو شخص ہے لانعدام وصف القربہ، یہ قربت کے وصف یعنی قربانی کے وصف سے دور ہے. قربانی کا وصف یہاں پر نہیں پایا گیا. 6 حصے داروں میں اگر 7واں حصے دار ایسا ہو کوئی کہ وہ قربانی کرنے کے لیے شریک نہیں ہوا تو ایسی صورت میں لا تجوز عن الکلی، ہر ایک کی طرف سے یہ قربانی جائز نہیں ہوگی. لانعدامی، کیوں جائز نہیں ہوگی؟ لانعدام وصف القربۃ فی البعض، قربانی کے بعد حصے میں قربت نہ پائے جانے کی وجہ سے. قربانی کا جو بعد حصہ حقوقی طور پر جو خون بہہ رہا ہے وہ اس شخص کے لیے بھی بہہ رہا ہے کہ جس کا اس گائے میں حصہ یا اس جانور میں حصہ تو ہے لیکن قربانی کے لیے نہیں. تو لہذا بعد حصے میں قربانی کا وصف موجود نہ ہونے کی وجہ سے تمام لوگوں کی طرف سے وہ قربانی جائز نہیں ہوگی. وَسَنُبَيِّنُهُ انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم اس کا بیان ضرور کریں گے کہ یعنی اگر ایک شخص اس طور پر قربانی کے اندر شریک ہو جائے کہ وہ قربانی کا گوشت چاہتا ہے خالی، اور وہ قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا ہے بلکہ وہ اس 7ویں حصے کو لے گا، کچھ بیچ دے گا اور کچھ کھا لے گا، 1-1.5 کلو جو بھی بچے گا. تو اس طرح سے اگر کسی شخص کی نیت ہے کوئی شریک ہونا چاہتا ہے تو چونکہ قربانی کا جانور تو ایک ہی ہے اور اس ایک قربانی کے جانور کے اندر اگر بعض حصہ اس طور پر متعین کیا گیا کہ اس کے اندر قربانی غیر قربانی کا گوشت شامل ہو اور غیر قربانی کا حق قرار دے دیا جائے تو ایسی صورت میں وصف قربت منقطع ہونے کی وجہ سے لا تجوزو، یہ قربانی کلی طور پر جائز نہیں ہوگی، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہوگی اور کسی کی قربانی مقبول نہیں ہوگی. اس مسئلے کو لے کر وَسَنُبَيِّنُهُ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا. آج کے لیے بچوں اتنا کافی ہے. آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیں جو بنیادی طور پر مسئلہ ہے. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ کس کس جانور کی قربانی جائز ہے اور کون سا جانور ایسا ہے کہ جس کے اندر 7 لوگ حصہ کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ تھا آج کا. قیاس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ قربانی 7 حصوں کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو قیاس نے کیا کہا تو حدیث اس کے جواب میں کیا کہتی ہے یہ بھی آج ہم نے پڑھا ہے. اور اگر قربانی میں کوئی ایسا شخص موجود ہو کہ جو قربانی کا گوشت محض قربانی کی نیت سے نہیں بلکہ بس ایسے ہی چاہتا ہے تو کیا یہ قربانی صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ان تمام سوالات کے جواب آج ہم نے پڑھ لیے ہیں تو اچھی طرح سے آپ سبق کو ملاحظہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.